پچھلی ویڈیو میں ہم نے بروسا شہر کے فتح ہونے اور بروسا میں عثمان غازی کی تدفین کی کہانی بیان کی تھی۔ اب ہم بات کریں گے امیر عثمان غازی کے جانشین اور خان غازی کی۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے امیر یا سلطان تھے۔ یہ امیر عثمان غازی کے چھوٹے بیٹے تھے۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے کا نام علاؤ الدین پاشا تھا، لیکن علاؤ الدین کو فنون حرب اور حکمرانی سے زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ علاؤ الدین پاشا پرسکون طبیعت کے مالک تھے اور آپ کا رجحان دینی علومات کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے عثمان غازی نے اپنا جانشین اور خان کو چنا، جو کہ اپنی بہادری، عقل مندی اور قائدانہ صلاحیتوں میں اپنے والد سے کم نہ تھے۔ لیکن اور خان کے اصرار پر عثمان غازی کے بڑے صاحبزادے علاؤ الدین نے سلطنت کے پہلے وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ علاؤ الدین نے ہی سلطنت عثمانیہ کا پہلا آئین مرتب کیا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے نام کا سکہ بھی رائج کیا۔ عثمان غازی کے دور تک عثمانیوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی۔ جنگ سے کچھ دن پہلے اعلانات کیے جاتے اور لوگ رضاکارانہ طور پر جنگ میں حصہ لیا کرتے۔ اس کے بعد جب مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا، وہی ان کا معاوضہ ہوتا۔ عثمان غازی کے بڑے بیٹے علاؤ الدین نے دنیا کی پہلی تنخواہ دار فوج کا نظام بنایا۔ انہیں پیادے کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد خیر الدین پاشا کی تجویز سے ایک ایسی فوج بنائی گئی جسے دنیا کی پہلی اسپیشلائز فوج کہا جا سکتا ہے۔ اس فوج نے عثمانی فتوحات کی رفتار میں سیلاب کی سی قوت پیدا کر دی۔ یہ تجویز تھی کہ جنگی قیدیوں اور عام رعایا میں سے 10 اور 12 سال کے ایسے لڑکے چنے جائیں جو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوں۔ انہیں اسلامی تعلیمات دی جائیں اور ان کے دلوں کو اسلامی تعلیمات سے سرشار کیا جائے، اور ایسی کڑی تربیت دی جائے کہ وہ دنیا کی ہر کڑی فوج کا مقابلہ کر سکیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے پہلے 1000 لڑکوں کا انتخاب کیا گیا اور انہیں سلطان اور خان غازی کی نگرانی میں تربیت دی گئی۔ اس طرح ہر سال 1000 لڑکے تیار کیے جاتے اور انہیں تعلیم اور فوجی تربیت دی جاتی۔ یہ سلطان کے خاص سپاہی تھے۔ سلطان ان کے ساتھ بہت گھل مل کر رہا کرتے تھے، انہیں انعامات سے سرفراز کرتے رہتے، یہاں تک کہ سلطان ان کے ناموں سے بھی واقف ہوتے۔ اس فوج کا نام یعنی شیری یعنی نئی فوج تھا، جو کہ حاجی بغتاش نامی صوفی بزرگ نے تجویز کیا اور اس کی سرفرازی کے لیے دعا کی۔ اس دعا کی برکت اور سلطان اور خان کی محنت سے یہ فوج آنے والی 3 صدیوں تک ناقابل تسخیر فوج بنی رہی۔ یہ فوج دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل دیتی۔ ایسے ماہر جنگجو کہ ایک سپاہی سینکڑوں کے برابر خاموشی کے ساتھ ایسی بڑی بڑی مہمات سر انجام دیتے کہ جنگ کی نوبت آنے سے قبل فتح سلطان کے قدم چوما کرتی۔ اس کے علاوہ اور خان غازی نے تنخواہ دار سپاہیوں اور جاگیردار سپاہیوں کی فوج بھی متعارف کروائی۔ اور خان غازی نے اپنے حکومت کے پہلے ہی سال 1326 عیسوی میں یعنی بروسا شہر کی فتح کے چند ہی ماہ بعد نکومیڈیا شہر فتح کیا۔ اس شہر کا موجودہ نام ازمٹ ہے۔ اس کے بعد 1330 میں پوزنٹو کا دوسرا بڑا شہر نائسیا، جو اپنی شان و شوکت میں قسطنطنیہ سے دوسرے نمبر پر تھا، اور خان غازی نے فتح کر لیا۔ 1333 میں ترکی کی ریاست کراسی کے امیر کے انتقال کے بعد اس ریاست کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے۔ شہزادے ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے، اس لیے اور خان غازی نے آگے بڑھ کر یہاں کا نظم و نسق سنبھال لیا۔ اس کے بعد 20 سال تک جنگ و جدل کی کوئی نوبت نہ آئی۔ اس دوران اور خان نے اپنی رعایا کی بہبود کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی۔ اس نے اپنی ریاست کو علم و فنون کا گہوارہ بنا دیا۔ ہر گاؤں، ہر شہر میں مدرسے قائم کیے اور جگہ جگہ مساجد قائم کی۔ علماء کی حوصلہ افزائی فرمائی اور پوری سلطنت میں ہسپتالوں کا جال بچھا دیا۔ اور خان نے اپنے علاقوں کو ایسی علمی اور معاشی ترقی دی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا اٹوٹ حصہ بن گئے۔ کچھ عرصے بعد رومی سلطنت میں 2 گروہوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ، جس کا سربراہ کینٹو کوزین تھا، اس نے اور خان سے مدد طلب کی۔ اور خان غازی نے اس کی درخواست کو قبول کرتے ہوئے اپنے سپاہی اس کی مدد کو روانہ کیے اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس کے علاوہ سربیا کا ایک فرما روا، جس کا نام اسٹیفن ڈوشن تھا، طاقت میں اس قدر بڑھ چکا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملے کے خواب دیکھ رہا تھا۔
اس مقصد کے لیے اسٹیفن ڈوشن نے پہلے رومی شہر سلونیکیا پر حملہ کیا۔ اس موقع پر اور خان غازی نے ایک مرتبہ پھر 20,000 سپاہیوں کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور اسے شکست دی۔ 1354 میں سلطان اور خان کے بیٹے سلمان پاشا نے گیلی پولی کے شہر کو فتح کر لیا۔ یہ عثمانیوں کا یورپ میں پہلا قدم تھا۔ اس فتح کے بعد عثمانیوں پر یورپ کے دروازے کھل گئے اور فتوحات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا۔ اور خان کا سب سے بڑا بیٹا سلمان شاہ، جسے سلمان پاشا بھی کہا جاتا ہے، یہ اپنے اوصاف میں اپنے باپ اور خان اور اپنے دادا عثمان غازی کا ہم پلہ تھا۔ بہادری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ نوجوان اور خان کا بہت عزیز اور فرما بردار تھا اور سلطنت عثمانیہ کا ولی عہد بھی، لیکن ایک مرتبہ شکار کرتے ہوئے گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گیا اور کچھ دن بعد ہی وفات پا گیا۔ اور خان غازی کو اس کی وفات کا ایسا صدمہ لگا کہ اگلے ہی سال وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور خان نے سلطنت عثمانیہ پر 33 سال حکومت کی اور ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ اور خان کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے مراد اول تخت نشین ہوئے۔ ان کی کامیابیوں کی داستان آپ ہماری اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔